بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مشہور ترین واقعہ، غور سے سنیں پلیز، میری آخری مجلس ہے اس ٹرپ کی، بڑا فیمس واقعہ ہے، 200 سال پرانا، بحرین کا ہے۔ گلف کا جو امیریٹ ہے بحرین، اس بحرین کا واقعہ، اور اس بندے کی لحد خبر آج بھی گریو وہاں موجود ہے، محمد ابن علی، ان کو کہتے ہیں وہاں پہ ابو رمانہ۔ عربی میں ان کو بحرین میں اگر آپ جا کے پوچھیں، آج بحرین میں 70 سے 80% شیعہ ہے۔ یہ شیعہ کیسے ہوئے 80%؟ میں خود کافی گیا ہوں بحرین میں زہرا چینل ایک تھا، اس کے مجلس سے ریکارڈ کرانے گیا تھا 27-28 ذیلحجہ کو۔ یقین کریں پورا بحرین سیاہ پوش تھا، بلیک ایک دم، بڑے بڑے آرچز، یہ وہ کالے، محرم کی تیاری اتنا وہاں پہ۔ آج بھی گلف کنٹریز میں وہ ایک ہی امیریٹ ایسی ہے جہاں آفیشیلی 2 چھٹی ہوتی، 9 اور 10 محرم کو۔ سوچو آپ، بحرین میں 2 دن چھٹی ہوتی ہے، 9 محرم 10 محرم۔ وہاں پہ جو شیعت آئی ہے 70% شیعہ ہے، ایوری سیکنڈ پرسن ہے شیعہ، لیکن غربت میں شیعہ، حکومت دشمنوں کی ہے۔ ابو رمانہ، کسی سے بھی پوچھنا چاہے ایئرپورٹ پہ اتر کے مجھے ابو رمانہ کی خبر پہ جانا، عرب لوگ جا کے چادر چڑھاتے، جا کے دعائیں مانگتے، ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان سے امام سے بحرین میں ایسے ملاقات، بڑا فیمس واقعہ، لیکن واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا، اصل اس کا جو لاسٹ پارٹ ہے، اور وہ امام کی جو کمپلین ہے، وہ میرے پورے مجلسوں کی لیسٹر بھول جاؤ، یہ کمپلین یاد رکھو گے تو میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کا فائدہ دے کے جا رہا ہوں میں، ٹوٹل آپ پوری مجلس میں ابھی کے لیے پڑھ کہ ایک آدمی بھی آج کلوز ہو جائے امام سے میری آج کی مجلس کے بعد، میں کامیاب ہو گیا، یقین کرو امام کے سامنے سرخ رو ہو گیا۔ ابو رمانہ بحرین کا مشہور ترین واقعہ، برٹش کالونی تھی بحرین میں، برٹش وائسرائے رہتا تھا، شیعہ ہارڈلی 5-10,000 تھے، پورے دشمن ہیں۔ ایک دن وہ جو وائسرائے تھا، برٹش وائسرائے، اس کا جو منسٹر تھا، دشمن اہل بیت، مشہور واقعہ انار، رمانہ عربی میں انار کو بولتے ہیں، انار سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ انار کو لے کر آیا، 4-5، غور سے سنیے، 4-5 انار لے کر آیا، ٹرے میں لایا، اور انار کے اوپر ایمبوس کرے ہوئے نام، میرے مولا کا نام 4تھے نمبر پہ، جو مسلمان جس انداز سے مانتے نا، 4تھ پہ مولا علی کا نام، دربار میں لاتا ہے، لا کے وائسرائے کو دیتا ہے، دیکھے بولتا ہے سنو، یہ جھاڑ پہ انار ایسے آئے، یہ اللہ کی شان دیکھو، اللہ نے جھاڑ پہ اناروں پہ خلیفاؤں کے نام لکھ دیے، اور یہ ایمبوس کرے ہوئے نام ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا، تو پورا انار اس کے اوپر ہے، یہ معجزہ دیکھو۔ اور یہ جو 8-10 ہزار شیعہ ہے، یہ علی کو بلا فصل مانتے ہیں، ان کو بولا علی کو ایسا مانو، پہلے ان کو مانو پھر علی کو مانو، ان کو بلواؤ۔ یہ آپ کو تو معلوم، یہ جتنے یہ لوگ ہیں، میں اس ملک میں بیٹھا ہوں، میں کچھ بول بھی نہیں سکتا، نہیں میں تو کچھ نہیں بول رہا بھائی، میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار، آپ کے عقلوں کا ذمہ دار نہیں، ذہنوں کا ذمہ دار نہیں۔ تو اس نے ان کو بلا لیا، شیعہ جو محمد ابن علی کو بلوایا دربار میں، بلوا کے انار رکھ دیے سامنے، پلیز دوستو غور سے سننا، انار رکھ دیے سامنے، رکھ کے کہا اس کا جواب دو۔ وہ بیچارہ کیا بولے گا، سامنے انار رکھے ہیں، اس پہ مولا کا نام 4تھے نمبر پہ، اس نے کہا میں کیا کروں؟ تو کہا نہیں تم علی کو کیا مانتے ہو؟ ہم بلا فصل مانتے، رسول کے بعد مانتے۔ کہا نہیں تم کو ویسے ماننا یا اس کا جواب دو؟ انہوں نے کہا میں کیا جواب دوں؟ تو کہا نہیں تم کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ کو معلوم جب جہاں کنگڈمز ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہوتی، جو بول دے وہ بول دے، لا مطلب لا۔ تو آج تک وہی حساب ہے وہاں کا، آج تک جہاں کنگڈم سے لا بول دے گا تو خلاص آپ جو چاہے کر لو، کچھ نہیں کرے گا۔ اس نے کہا میں کیا کروں؟ کہا نہیں تم کو جواب دینا پڑے گا۔ کہا جواب میرے پاس نہیں؟ کہا جواب نہیں ہے تو پھر تم علی کو ایسا مانو۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کر، give me 3 days time، just give me 3 days time۔ اس نے کہا اوکے۔ یہ وہاں سے اٹھے دربار سے، اپنی شیعہ بستی میں آئے، 8-10 ہزار کی لوکیلٹی، مسجد میں گئے، پورے جو شیعہ ہمارے علماء تھے اور جو سینئرز لوگ تھے اور جو بڑے مقدس لوگ تھے، پائس لوگ، سب کو بلا کے کہا یہ واقعہ ہوا ہے، اگر 3 دن کے اندر ہم جواب نہیں دیتے، ہم کو اپنا ایمان کو بیچنا ہے یا گلے پہ خنجر چلنا ہے، شیعت ختم ہو جائے گی۔ اب آج کے بعد 3 دن کے بعد یا مولا کو علی ولی اللہ ختم ہوگا
خدا نہ خواستہ، یا پھر یہ ہوگا کہ تم کو علی کو ایسے ماننا ہے. اب عورتیں مرد بچے رونے لگے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. تو کہا بیسٹ تھنگ یہ ہے کہ فرزند زہرا سے رجوع کرو، امام کو رجوع کرو. پورے 10,000 مومنین اور مومنات میں 3 آدمی کو چنا گیا، 3% جو سب سے زیادہ مقدس ہے، جس میں ایک محمد ابن علی بھی تھے، اور 2 آدمی کو چنا. کہا ایسا کرو پوری بستی روزہ رہے. اچھا روزہ بھی ایک عجیب عبادت ہے دوستو. اب بات میں بات آئی ہے تو سن لے، اگر پریشانیوں میں ہونا تو یہ سیزن بہت اچھا ہے. آج کل 5:30-6 بجے افطار ہو جا رہی، تو سمر آنے سے پہلے جتنے منت کے روزے رکھ لو. کسی کو کوئی دعا کوئی حاجت کچھ ہے نا، بیویز کے لیے 3 روزے رکھیں. بی بی زہرا کے لیے نظر بیوی کو کریں. آپ کے اگر خضا روزے ہیں تو اس میں یہ ایڈ ہو سکتا، ہمارے خضا بھی ادا ہو سکتے، لیکن نظر بیوی کو کرنا. کیوں؟ سورہ دہر موجود ہے. سورہ دہر میں شہزادی کونین نے 3 روزے رکھے تھے، مولا اور شہزادی. مولا کے ساتھ بھی امام حسن امام حسین نے بھی رکھا تھا. پھر ایکچوئل نیت تو بی بی زہرا کی مولا کی تھی نا، وہ تو بعد میں بچوں نے رکھا. تو روزہ بہترین عبادت ہے اپنی عبادتوں کو قبول کرانے، اپنی حاجات کو پورا کرنے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی پرابلم ہے تو وہ 3 روزے رکھے بی بی زہرا کو، اور بی بی زہرا اور مولا علی کو نظر کر دیں. آپ دیکھنا پھر کہ اس روزے کی برکت کیا ہوتی ہے، کس طرح حالات کھلتے، کس طرح ہر پرابلم کے لیے، شادی ہے، رزق ہے، بچہ ہے، بیماری ہے، بزنس ہے، اینی تھنگ. نا امیدی سے مت رہو. اور جب بھی یہ روزہ رہو 3 دن سورہ دہر پڑھنا. روزہ رکھ کے 3 دن سورہ دہر پڑھو اور بیوی کو ہدیہ کرو. پھر دیکھو انشاءاللہ دہر کی برکت کیا ہوتی ہے. یہ ایک سورہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے فضا کو مشکورہ کہا ہے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا جملہ ہے اللہ کا. اللہ اگر کسی کو مشکورہ کہہ دے کہ میں تیرا شکر گزار ہوں، I'm really thankful، تو اس بیوی کا مقام کیا ہوگا یار. آپ امیجن کریں 3 دن کا ٹائم ہے، 3 دن کے اندر اگر تم آنسر نہیں کرو گے تو گلوں پہ خنجر ہے، یا جیسے وہ ڈکٹیٹ کرا رہے ویسے ٹرمز کے اوپر اپنی شیعت کو گزارو، اپنے دین کو گزارو. کتنا مشکل ہے. بچوں کا کیا حشر ہوگا، کیا حالت ہے. پوری رات اس نے استغاثہ کیا، صبح واپس آیا. پورا شہر انتظار میں فجر کے بعد کہ شاید امام سے ملاقات ہوئی ہوگی. آنے کے بعد سب نے پوچھا کیا ہوئے، اس نے کہا نہیں ہوئی. اب 2 دن رہ گئے، زندگی کے 2 دن. عورتیں بچے سب تڑپ کے دعا کرے. دوسرے دن دوسرے صاحب گئے، پوری رات گزاری. صبح میں پورا شہر نماز کے بعد باہر کھڑا ہوا ہے انتظار میں کہ شاید کوئی جواب آ جائے. جواب نہیں آیا. آپ امیجن کریں جسٹ 24 آورز رہ گئے تھے. 24 گھنٹے میں بچے ذبح ہوں گے، گھر ختم ہوگا، یا ہر چیز کو، ایمان کو بیچو، ان کے حالات پہ چلے جاؤ. کتنا مشکل ہے. آپ امیجن کریں. ہوا کیا؟ تیسرا دن آیا، مغرب عشاء کے بعد، روزے کے بعد، یہ ابو رمانہ محمد ابن علی یہ گئے صحرا میں، ڈیزرٹ میں. اب ان کی کیا تڑپ ہوگی آپ امیجن کر سکتے کہ آخری راتیں موت گلے پہ تلوار لٹک رہی. اور اب میں جا کے کیا بولوں گا اپنی قوم کو. اگر آج اچھا یہ بھی دل میں شک آ رہا، یار اگر امام ہے تو کیوں نہیں آتے، ہم اتنی مصیبت میں ہیں. یہ بھی سوال آ رہے دل میں. اب عورتیں مرد بچے ہر آدمی تڑپ کے رو رہا اور فریاد کر رہا. پوری رات گزر گئی. بالکل تہجد سے پہلے ڈیزرٹ میں، صحرا میں، ان کا عالم یہ تھا کہ بس رات بھر زمانے کے امام کی وہ تصویر، وہ تہجد کی نماز، عاشورہ اور جامعہ، یہ پیکیج ہے جو امام نے دیا. میں نے اس سے پہلے بولا تھا آپ جو کر رہے، آپ یقین کرو میں یہ میری طرف سے نہیں دے رہا، میں زمانے کے امام کا پیکیج، زمانے کے امام کے جملے 3 مرتبہ کہا صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل، پھر کہا عاشورہ عاشورہ عاشورہ، پھر کہا جامعہ جامعہ جامعہ. ہمارے علماء یہ کہتے کہ جامعہ صغیر ہی پڑھ لو، کبھی نہیں پڑھ سکتے. جامعہ صغیر 2 منٹ یا 3 منٹ کی زیارت ہے. نماز شب، عاشورہ اور جامعہ، یہ آدھے 40 منٹ کا پیکیج ہے جو ہر پرابلم کو تمہارے سولو کر سکتا، ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر پریشانی کو. اس کے بعد انہوں نے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز پڑھی تھی. پھر
121 मरतबा आयतल कुर्सी का ये अमल है जो जमाने के इमाम की बारगाह में हाजत के लिए 121 मरतबा 121 टाइम्स आयतल कुर्सी पड़ी। वो आयतल कुर्सी का अमल करके जमाने के इमाम को हदिया गया। ये पूरे इमाम के अमाल है जो इमाम से आप इस्तिगासा कर सकते। और फिर इमाम के लिए वो नमाज पढ़ी, या फिर वो अमल किया, या मौलाती या फातिमा गिस्नी, 510 मरतबा वो वाला वो अमल पूरा करके सुबह हो गई, इमाम नहीं आया, तहज्जुद का वक्त आ गया। आप सोचिए इस बंदे की हालत क्या थी। कहते हैं कि सितारा तहज्जुद का बुलंद हो गया और मैं तड़प के रोते जा रहा, एक ही दुआ, या फर्जंदे फातिमा। अच्छा, इमाम को हमेशा याद रखो, जब तुमको कोई प्रॉब्लम आ जाए ना तो 118 या 110 मरतबा या फर्जंदे फातिमा बोलो, या फर्जंदे फातिमा अदरिकनी, या ये बोलो या फर्जंदे ज़हरा अदरिकनी। इमाम को ये ना, अच्छा जब भी अरीजा लिखो, आप कोई अरीजा लिखो, लाइक 15 शाबान का आप अरीजा लिखेंगे या कोई आपको अरीजा लिख रहे, तो हमेशा जब इमाम को एड्रेस करो ना तो आप कैसा एड्रेस करते, मतलब आई डोंट नो आप लोग कैसा करते। हमेशा याद रखो जब इमाम को लेटर लिखेंगे, जब भी अरीजा लिखो तो सलाम लिखना पहले, कि अस्सलाम अलैका या फर्जंद ज़हरा, इस तरह, या फर्जंद फातिमा, या फर्जंद नरजिस खातून, या फर्जंद बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम, इस तरह माँ के रिश्ते से हमेशा याद सलाम करो। या फर्जंद, ये फर्जंद ज़हरा के बारे में इतनी रिवायतें हैं कि अगर तुम फर्जंद ज़हरा कह के इमाम को पुकारो तो इमाम फौरन लब्बैक बोलता। इमाम बोलता कि तूने मुझे मेरी दादी के रिश्ते से पुकारा, बड़ी मजलूम दादी है ना, दादी के रिश्ते से पुकारा। तो हमेशा अपने अरीज़ों में, अपने लेटर्स में इमाम को इस तरह एड्रेस करो, अस्सलाम अलैका या फर्जंद ज़हरा। उसके बाद देखो कि आपके लेटर्स का जवाब कैसे आता, अरीज़ों का जवाब कैसे आता। तो बहरहाल ये तस्वीर पढ़ दी, या फर्जंद ज़हरा, या फर्जंद, पढ़े जा रहे। अंधेरा, पूरा सहरा खाली, डेजर्ट खाली। कहते हैं कि मैंने देखा कि सामने से एक जवान आया, और से सुनिए, सामने से एक जवान आया, आके चलते चलते रुक के कहा कि मोहम्मद इब्न अली तू किसको पुकार रहा। इन्होंने कहा आप जाइए यहां से, मैं अपने इमाम को पुकार रहा, आप इस वक्त मुझे, ये तड़प रहे थे। कहा आप जाए, प्लीज गो फ्रॉम हियर, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, आप कौन है, मुझे, मैं इमाम को पुकारा। तो उन्होंने कहा मैं तेरा इमाम। तो इन्होंने कहा आप मेरे इमाम हैं, तो मैं उस इमाम को मानता हूं कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं क्यों आया हूं। आप समझ रहे, हम उस इमाम को मानते हैं जो गैब का इल्म रखता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो कहा मोहम्मद इब्न अली तो ऐसा कर, तू जा कल सुबह में और जाकर उस वासराय से कहना कि मैं तेरा जवाब इस वजीर के घर में दूंगा, और उसको लेकर, उस हाकिम को लेकर इस वजीर के घर जाना। जब तू इसके घर जाएगा तो जब चढ़े, घर में दाखिल होगा तो सीधे हाथ की तरफ एक जीना है, एक स्टेप्स है, उस स्टेप्स पर चढ़ना। मौला पूरा एक नक्शा खींच रहे घर का। जैसे ही तो घर में एंटर होगा उसके उस राइट हैंड साइड के ऊपर एक स्टेप्स है, उस जीने पे चढ़ना। जीने पे जब चढ़ेगा तो ऊपर जब जाएगा तो लेफ्ट साइड के ऊपर एक कमरा है, एक रूम है, रूम में एंटर होना। रूम में एंटर होने के बाद राइट साइड के ऊपर एक अलमारा, एक कबर्ड है, कबर्ड को खोलना। जब कबर्ड को खोलने के बाद नीचे का जो हिस्सा है वहां पे कुछ सांचे रखे हुए, सांचे समझते हैं आप, सांचे रखे हुए, और अंदर से ये नाम लिखे हुए, तीनों चारों के नाम अंदर लिखे हुए। जब अनार छोटा होता है तो ये सांचों को पिना देता, तो जैसी पिनाता उसके ऊपर जैसी अनार बढ़ने लगते तो वो इंप्रेशन पड़ता, इंप्रेशन पड़ने से ये नाम ऐसे उभर के आ गए। जाकर इमाम का जुमला कि तू जाकर उस वजीर के कुफर को जाहिर कर देना, ये कहा। तो अबू मोहम्मद इब्न अली, अब तो यकीन हो गया कि मेरा इमाम है। पलट के कहा मौला अगर आपको ये बताना था तो फर्स्ट डे आगे क्यों नहीं बताए, पहले दिन ही बता देते। ये पूरी डिटेल आपने लास्ट मोमेंट पे, वो भी पूरी रात गुजरने के बाद, सुबह मैं मर रहा हूं, मेरी जान जा रही है, आप सुबह आके बता रहे। रोने लगे, हाथों को जोड़ के कह रहे मौला आपने ऐसा क्यों किया, आप फर्स्ट डे क्यों नहीं आए। आपको मालूम है मेरे बच्चे, हमारे बच्चों का क्या हाल था, आपको मालूम हमारे घर का क्या हाल है। मौला हम कितना तड़प रहे थे, कितने परेशान थे, आपको ये सब बता था, फर्स्ट डे आके बताते। तो इमाम ने पलट के कहा कि मोहम्मद इब्न अली इसमें गलती मेरी नहीं तेरी है। गलती में उसने तड़प के कहा मौला मेरी क्या गलती है। तो इमाम ने कहा तूने 3 दिन की मोहलत मांगी क्यों, तूने 3 दिन की मोहलत मांगी की। अब इमाम का जुमला मेरा मैसेज है। इमाम ने कहा कि क्या तुझको मेरी जात पे यकीन नहीं था,
بلیو نہیں تھا. اگر تجھے یقین ہوتا تو ایک سیکنڈ کی مہلت دربار میں مانگتا تو میں دوسرے سیکنڈ میں آ کے مدد